آپ نے فرمایا اس کی کوئی بات بیان کرو. انہوں نے کہا وہ حضرت عبد المطلب کا پوتا ہے اور وہ اس طرح سے انتظام کرتے تھے. وہ اشراف مکہ اور سردار مکہ تھے. اب ان کی جگہ حضرت ابو طالب اور یہ فرزند ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے. اور سرداری ساری اسی کے اوپر ہے. اس کے چچا تائے اس کے اشاروں پر گھومتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو کہا اور کوئی اس بات بیان کرو. کہا کہ غلام مصیبت میں اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے مشورہ کرتے ہیں، وہ مدد کرتا ہے. اس کے علاوہ سب سے بڑی چیز یہ کہ وہ اللہ کی وحدانیت بھی بیان کرتا ہے. اچھا، وحدانیت میں کیا کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اور غلاموں کو آزاد کر دو، وہ بھی تمہاری طرح انسان ہیں، یہ اس کا پیغام ہے. اور محمد اللہ کا رسول ہے اور آخری پیغمبر ہے اور اپنی کہ آپ پر کتاب بھی نازل ہو رہی ہے. انہوں نے کہا وہ یہ کہتے ہیں. آپ نے فرمایا اور وہ تجارت میں جاتے ہیں، لوگ اپنا سامان بھیجتے ہیں. تو پوچھا کیا وہ امین ہے؟ تو سب لوگ کھڑے ہو گئے، ہاں وہ امین ہے. وہ کھڑا ہو گیا کہ ہماری کتابیں یہ بتلاتی ہیں کہ اللہ کا آخری نبی وہ ہوگا جو امین ہوگا. یہ امین ہونا ایک نشانی تھی اللہ کے پیغمبر کی. اسی طرح سے جب آدمی یہ کہتا میں مسلمان ہوں تو اس کو دیکھو کہ وہ امین بھی ہے یا نہیں. اگر امین ہے تو مسلمان ہے، اگر امین نہیں تو مسلمان بھی نہیں. یہ ایک خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے اسلام کی. چاہے وہ اللہ کی وحدانیت مانتا ہو، چاہے وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہو، لیکن اگر وہ امین نہیں تو اسلام میں سے خارج ہے وہ. اس لیے کہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک یہ خوبی ہے کہ امین ہونا ایک ضروری ہے. اس نے کہا اگر وہ امین ہے تو اللہ کا آخری نبی ہے اور ہماری یہ کتابیں بتلاتی ہے اور اس سے معجزہ مانو. اب یہ واقعہ تو بعد میں بیان کرنا تھا لیکن اب یہ راستے میں آ گیا تو میں اسے پورا کر دوں. انہوں نے کہا سب نے کہ کیا معجزہ مانگے کہ چاند کو 2 ٹکڑے کرے اور ہم دیکھیں اور یہ جو ہے یہ حج کے دنوں میں ہو اور میں بھی موجود ہوں گا. کاہن نے کہا. سب لوگ واپس آ گئے. حج کا انتظار ہونے لگا. 14ویں کے چاند آیا. سارے خاندان کے سرکار دو عالم کے خاندان اکٹھا تھا. شور تھا دور دور تک یمن تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ دکھائیں گے. یہ آپ کے پہلے پیغمبری کا معجزہ تھا. خلقت اکٹھی تھی، حد سے زیادہ دنیا اکٹھی ہو گئی تھی. آپ کے خاندان کے سارے اکٹھے تھے. سارے خانہ کعبہ کے اندر گئے اور کاہن بھی موجود تھا. کاہن نے کہا کہ بلاؤ. جب آپ تشریف لائے کاہن کھڑا ہو گیا. آپ کی عظمت، آپ کی خوبصورتی، آپ کی ساری چیز یہ بتلا رہی تھی کہ اللہ کا آخری نبی ہے. جب اس نے دیکھا اور آپ اپنے دادا کی طرح سرخ و سفید اور خوبصورتی رکھتے تھے. آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا اس وقت بھی اور آج بھی نہیں اور قیامت تک نہیں ہوگا. جو لوگ خواب میں دیکھتے ہیں میرے سے پوچھتے تھے آپ نے کیسا دیکھا؟ میں نے کہا اگر میں بیان کر دوں تو وہ نہیں ہوں گے. نہ ان کا ثانی ہے نہ بیان کرنے میں بیان کر سکتا ہوں کہ وہ کیا تھے. وہ روشنی تھی لیکن ایسی روشنی نہیں تھی جو بیان کی جائے. صرف کہہ سکتے ہیں کہ وہ روشن تھے. روشنی کا حالہ تھا ہیلو آف ہولینس ان کے پیچھے تھی. جو لوگ آپ کہیں گے سب کو کیوں نہیں نظر آتا تھا؟ حالے کی روشنی کے لیے ہیلو والی آنکھ ہونی چاہیے جو دیکھ سکے. ہر آدمی نہیں دیکھ سکتا، ہر آدمی ہیرے کو نہیں پہچان سکتا، ہر آدمی جواہرات کے بارے میں نہیں جان سکتا. یہ وہ تھے جو آپ فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اس کے بعد یہ کائنات بنی. تو غیر کائن نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معجزہ دکھاؤ کہ حکم کرو کیا چاہتے ہو. کہا چاند 2 ٹکڑے ہو اور میں دیکھوں.
اور اپنی آنکھ سے دیکھوں. آپ نے بسم اللہ پڑھی, انگلی اٹھائی, چاند 2 ٹکڑے ہوا, اللہ اکبر کا آواز بلند کی, سارا کعبہ گونج اٹھا, بیت اللہ میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی. کاہن نے اسلام قبول کر لیا. ابو جہل اور وہ کہنے لگے کہ محمد کا جادو کاہن پر بھی چل گیا ہے, اور ایسا جادو کبھی کسی نے نہیں دکھلایا. یہ سرکار دو عالم کا معجزہ تھا.